اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی اللهم محمد صل على وآل محمد محمد وعلى محمد عجل فرجه. جی آداب اسلامی کا یہ دوسرا سبق ہے جی دوسرا سبق. پہلے سبق میں کیا بتایا تھا آداب اسلامی میں؟ جی صفی کیا بتایا تھا آداب اسلامی میں؟ پہلے سبق میں کیا خلاصہ بتائیے. انسانی چاہتا ہے کہ وہ کمال کو پہنچے. ہر انسان کمال چاہتا ہے. دنیا کا ہر انسان کسی بھی مذہب، کسی بھی مکتب، کسی بھی زبان کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، وہ کمال کو چاہتا ہے. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ حب کمال کا فطری ہونا. فطری ہونا، حب کمال فطری چیز ہے. یعنی دنیا کا ہر انسان کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کا ہو، وہ کمال کو چاہتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ، اس کے ترقی اور کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ کہیں پہ بھی اس کی رکاوٹ، اس میں کیا کہتے ہیں اسے، ٹھہراؤ نہ آئے، چلتا رہے، بڑھتا رہے ترقی کے راستوں پر. جبکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عہدہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ اس کے فطری تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی. اس کی فطرت کیا تقاضا کرتی ہے؟ یعنی کیا چاہتی ہے؟ اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بے انتہا کمال تک پہنچے. اور یہ چیزیں جو ہیں سب محدود اور فنا ہونے والی ہیں. تو اسلام کی نظر میں فقط اللہ اسلام نے بتایا کہ ایسی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ بے نیاز ہے، باقی اس کو چھوڑ کر ہر چیز اس کی محتاج ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جو فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ وہ بے انتہا کمال کو پہنچے، تو وہ پھر اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے ایسا ہو کہ وہ اللہ کی ذات تک کمال تک پہنچے، اللہ کی ذات تک سعادت کی، کامیابی کی راہوں تک پہنچے. لیکن اس کا راستہ کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا؟ اللہ کے باتوں پر، اللہ کی باتوں پر اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا. حکم یعنی آرڈر. حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام. حکم کو اگر سنگل ہے نا، پلورل کیجئے، حکم کو احکام. اللہ کے احکام کو انجام دے، جس سے روکا ہے اس سے روکے. آیت کیا کہتی ہے؟ فمن یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یعنی کمال تک پہنچنے کے لیے، اسے حقیقی کمال تک جو پہنچنے بھی کے لیے کیا اپنے رب کرنا کی ہے؟ ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ ہمارے جی اس کی سب پہلے تو اعمال صالحہ نیک اعمال انجام دے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار یعنی مشرک نہ بن جائے، کبھی اس کے علاوہ کسی اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنے لگے. ٹھیک ہے، یہ تھا. لیکن اب ایک بات اور کہی کہ جب ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کر کے ہی ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقی بندگی ادا کر سکتے ہیں. اور کمال یہ احکام جو اللہ کے ہیں وہ ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے معاشرے اور سماج سے ہے. مثال کے طور پر انہیں یہاں کچھ مثالیں بتا دی گئی. دیکھیے ان کے یہ احکام ہیں: نماز جماعت، جمعہ، خون، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. مثال کے طور پر دے دی کہ ان کا سب کا تعلق سماج سے ہے. بعد میں کچھ اور دے دی اور بھی، جیسے حج ہے اور جہاد ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ان کا سماج سے تعلق ہے. لہذا ہم سماج کے ذریعے سے ہی کمال تک پہنچ سکتے ہیں. یہ درس کا خلاصہ تھا. آج دوسرا سبق ہے اسلامی اخوت. اخوت یعنی میننگ لکھیں گے. اخوت، آن لائن والوں کو آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. درس سمجھ میں آیا پہلا؟ کوئی ایسا ہے جس کو درس سمجھ میں نہ آیا ہو پہلا؟ نہیں. اخوت یعنی لکھیے، قوت یعنی اخوت یعنی بھائی چارگی. بھائی بھائی چارہ جسے کہتے ہیں. اخوت یعنی بھائی بھائی چارہ. اخوت یعنی بھائی چارہ جسے کہتے ہیں، آپس میں میل محبت، بھائی چارگی.
लिखा? जी लिख दिया। देखें, शुरू करें। देखें, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के हालात जब ज्यादा खराब हुए, आपको कत्ल करने लगे, कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे कुफ्फार मुशरिकीन, और उनकी इस्लाम ना हो सकी बहुत कोशिश के बावजूद, तो रसूल ने क्या काम किया था? किसी को याद है जी? आप में से किसी को याद है? हिना मैम या कौन कौन है? हिन्नमा, जब मदीने में लोगों से आजिज आ गए और वो लोग आप लोगों को रसूल के कत्ल का भी मंसूबा बनाने लगे, रसूल को कत्ल करना चाहते थे, कनीज फातिमा, तो आपने क्या किया? रसूल अकरम ने हिजरत। ahsan, हिजरत किया। आपने हिजरत किया नहीं, मक्के से मदीने चले गए। मदीने पहुंचकर सबसे पहला काम क्या किया आपने? किसी को पता है? मदीने में पहुंचकर सबसे पहला काम ये किया कि आपने जो आपके साथ हिजरत करके आए थे उन्हें क्या कहते हैं? मुहाजिरीन। जो हिजरत करके आए वो मुहाजिरीन, और जिन्होंने आपकी मदद की मदीने में पहुंचकर वो अंसार। सबसे पहला काम आपने किया कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारगी का सीगा जारी किया। सीगा जारी किया यानी एक सीगा था, यानी अरबी वर्ड था, उसके जरिए से एक दूसरे का भाई बनाया, सबको एक दूसरे का भाई बनाया, फला का फला, फला का फला, फला का, और अपना आपको अली को अपना भाई बना के हाथ पकड़ के बैत कराई सबकी। सबको क्या कराया? क्यों कराया ऐसे? जो सबसे बुनियादी कदम आपने मदीने पे पहुंचकर उठाया वो क्या था? ये था कि सबसे पहले कामों में से जो काम अंजाम दिए उनमें से सबसे पहले मेल मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने के लिए, भाईचारे को आम करने के लिए, फैलाने के लिए, भाईचारे को इसलिए बताने के लिए कि एक ही माँ से पैदा हुए हुए दो बच्चे वही भाई नहीं है, मोमिन भाई भी भाई ही हैं। आपने कुरान मजीद में सूरह हुजरात में जाके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जब हम मिसाल देते हैं किसी भी चीज की तो क्या मिसाल देते हैं? किसी भी के वो फला जैसा है, जैसा कहते हैं हम किसी भी चीज को। मतलब हम क्या कहेंगे? नाश जो होता है, नाशपाती जैसा होता है। नाश, आवाज आ रही है ना मेरा? कोई साथ देगा? बोल जी करेगा कोई? जी आगा। क्या मेरी बात का किसी पे किसी दिन असर होगा कि जो मेरे कहे बगैर कोई दिन ऐसा होगा कि मुझे ना कहना पड़े कि साथ दिया करो? मेरा गला दुख जाता है अगर न करे कोई तो जी। तो क्या किया? आप अगर मिसाल देने लगे तो कैसे देते हैं? नाशपाती, नाश या नाश देखा है, नाशपाती से बड़ा होता है। नाश नाशपाती जैसा होता है, यानी नाश नाशपाती नहीं होता, उस जैसा होता है। किसी भी चीज को हम कहने के लिए जैसा बोलते हैं, ठीक है? लेकिन और हम कहने लगे ये मेरे भाई जैसा है, भाई जैसा है, गलत है। मोमिन कभी भाई जैसा नहीं होता, मोमिन मोमिन का भाई होता है, भाई ही होता है। क्या है गुजरात क्या है? इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना। देखिए, क्या खुदा को नहीं पता था कि कैसे मिसाल देनी है? यानी पता था, क्योंकि खुदा आलिम है, अलीम है, कदीर है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, इसका मतलब अगर खुदा ने कहा है तो यही है। इसका मतलब ये हुआ एक माँ बाप से पैदा होने वाले ही भाई नहीं है, बल्कि मोमिन भी आपस में भाई की तरह नहीं, भाई ही है। मोमिनीन भाई हैं। और फिर आप हदीस की हदीस देख लीजिए, उठा के हदीसें देख लीजिए, रिवायात देख लीजिए, क्या वर्ड आए हैं मोमिनीन का आपस में रिश्ते को बताने के लिए? ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए हैं कि वाक़ईन अगर उन पर तवज्जो की जाए, उन पर अमल किया जाए तो फिर सगे भाइयों की तरह रहें तमाम मोमिनीन आपस में, एक दूसरे से दुश्मनी न करें, एक दूसरे का नुकसान न करें। क्या 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 रिवायत? एक रिवायत ये है कि मोमिन आपस में दो हाथों की तरह हैं, दो हाथों की तरह हैं। जुमला सुनेंगे तो वाकई कहेंगे वाह कितना कितना कुर्बत है मोमिनीन के आपस में, ऐसा होना चाहिए। कहा कि मोमिन आपस में दो हाथों की तरह हैं, जब एक पे गंदगी लगती है तो दूसरा धुलाता है। क्या? जब एक पे गंदगी लगती है तो दूसरा धुलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये मिसाल क्यों दी? जब एक हाथ को चोट गंदगी लगती है तो दूसरा हाथ धुलाता है, क्या मतलब हुआ?
इसका जब एक मोमिन मुश्किल में एक होता है मोमिन तो को दूसरे कहते की मदद करता जब है। एक मोमिन कुछ गलत होता है उसके साथ तो उसका तो साथ देता है। जैसे ही दोनों जो हाथ, साथ देता है, आपके एक हाथ में चोट लगे सबसे पहले क्या करेंगे? दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। दूसरे हाथ से पकड़। जी आगा। एकदम मदद को सबसे पहली चीज इस हाथ को कौन सी दौड़ेगी? तो क्या रसूल मजाक में कह रहे हैं ये बात, नहीं या हकीकत नहीं में ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि रसूल नाउजुबिल्लाह कोई मासूमीन झूठ बोलते हैं? कभी नहीं। नहीं हमारे रसूल या आइमा अहले बैत कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, फिर भी अगर हमारे माशरे और समाज में ऐसा नहीं है, उनकी बात गलत है या हम गलत हैं? हम गलत है। हमने समझा ही नहीं है। जी मोमिन सच में आपस में दो हाथों की तरह हैं। एक को कोई अजियत या कोई चोट लगती है तो दूसरा दौड़ता है। एक मिसाल और दी, वो भी सुनी होगी आपने, आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन क्या बात यह है कि हम लोग सिर्फ सुनते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, अमल नहीं हम करते। सब भी हो सकते हैं उसमें, मैं अपने आप को नहीं अलग कर रहा। क्या है, क्या कहा कि मोमिनीन आपस में कल जसदिल वाहिद, मोमिन आपस में कल जसदिल एक जिस्म की तरह हैं। मोमिन आपस में एक जिस्म, रूह अलग है लेकिन जिस्म एक क्यों? है। मोमिन को आपस में एक जिस्म की मिसाल क्यों दी? और आगे ये बात भी कही उन्होंने, मासूम ने क्या कहा? मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को चोट लगती है तो पूरा जिस्म बेकरार रहता है। कभी आपके खुदा ना खास्ता किसी हिस्से में चोट लगी जो रात भर सो ना सके हो जिसकी वजह से? बोलिए। कभी कभी जैसे गैस बन जाए, पेट में दर्द हो जाता है, कैसी गुजरती है रात? कभी कभी दांत में दर्द हो जाए, मैंने फील किया, ईरान में मेरे हो गया था, मेरे एक दांत में दर्द हो जाए, जरा कुछ खराबी आ जाए, कैसी गुजरती है? सोचा है कभी? बहुत कान में दर्द उठ जाए किसी के, पूरी रात बहुत तकलीफ देती क्या है। गुजरती है? तकलीफ कान को है, सो कौन नहीं रहा? आंखें। करार किसे नहीं है? हाथ पैरों को। बेचैन कौन है? पूरा जिस्म। दांत में दर्द उठ जाए, एक दांत है बेजान सा, एक दांत है, उसमें दर्द उठ जाए मिसाल के तौर पर, तकलीफ किसको? दिमाग को, आंखों को, कान, पूरे जिस्म बेकरार है। क्यों मिसाल दी मोमिन को आपस में एक जिस्म की? जिस तरीके से जिस्म के एक हिस्से में चोट लग जाए पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, ऐसे ही मोमिनीन भी आपस में ऐसे ही हैं। अगर किसी मोमिन को हल्की सी भी अजियत हो जाए, उसको पर जुल्म हो जाए या उसके साथ गलत हो, उसके बावजूद भी दूसरा मोमिन बड़े सुकून से सो जाए तो मोमिन नहीं हो सकता वो। पड़ोस में एक मोमिन भाई, फैमिली भूखी हो, उसके खाना ना बना हो और हमारे अच्छे अच्छे खाने बने हो और हम खा के सो जाएं, तो हम मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी नहीं है, मोमिन तो बात की बात है, मुसलमान भी नहीं है। आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों? आप कहने लगे कि बास टाइम हमें पता नहीं होता कि बना ना बना, पता नहीं है बना या ना बना। अब इसके बारे में सुन लो, आगे आएगा इसी किताब में आयतुल्लाह कोई से आमुली को एक आयतुल्लाह है, उनके शागिर्द को उन्होंने एक दिन खादिम को भेजा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी अपने खादिम को भेजा, अपने एक शागिर्द के, यानी जिन लोगों को पढ़ाते हैं उनमें से किसी एक के हाँ अपने खादिम को भेजा कि जाओ उनसे कहो तुम्हारे उस्ताद ने बुलाया है। गया, अपने दरवाजा खटखटाया और कहा कि आपके उस्ताद ने बुलाया है। वो उस्ताद का नाम सुना, दौड़ पड़े वो, जाहिर सी बात है, आजकल के जमाने की तरह थोड़े ही थे। आजकल ऐसा होता है होगा उस्ताद का एहतराम अदब तो छोड़िए, अदब एहतराम तो छोड़िए, क्लास के बाद या वैसे तो उसे कुछ समझते भी नहीं है, और वो बाहर तो छोड़िए, क्लास में भी आजकल देखते हैं आप कॉलेजों के क्या हालात हैं, कॉलेजों के क्या हालात है। बेचारा डर डर के उस्ताद आता है, चुपचाप बदतमीजी भी अगर कर रहे हैं चुपचाप पढ़ाता रहता है, चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ करेगा तो बस। अब बताइए, वो दौड़े तो घर पे पहुंचे तो मुंह फेर लिया आपके उस्ताद ने, गुस्से में, बहुत गुस्से में। कहा उस्ताद क्या गलती हो गई, बताइए क्या गलती हो गई? कहा कि तुम्हारा पड़ोसी पिछले एक हफ्ते से उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं है,
کھجور سے کام چلا رہا تھا اور آج رات اس پہ کھجور بھی ختم ہو گیا، وہ بھوکا ہے، اور تم جو ہے وہ ایسے رہ رہے ہو کہ استاد معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا. کہا کہ پتا نہیں تھا اس لیے میں اتنا غصہ ہوں، پتا ہوتا تم پھر بھی کچھ نہ کرتے تو یہودی ہو جاتے، مسلمان بھی نہ رہتے. جی سمجھے؟ مسلمان بھی نہ رہتے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے پھر بھی اس کو کھانا نہ پہنچائیں یا نہ کھلائیں تو یہود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان. کیا کہا کہ تم یہودی ہو جاتے. پھر اس کے بعد آپ نے کھانے بھی تیار کرائے، اپنے خادم سے کہا ساتھ لے کے جاؤ ان کے، اور ان سے کہا کہ جاؤ کھلاؤ، پیسے بھی دیے کہ اسے دے دینا. علماء عالم لوگ خالی اپنے ہی پڑوس کا نہیں، اپنے شاگردوں کے پڑوس تک کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی بے چین. تو کتنی اہمیت ہے. آپ نے صرف ایک جو، اگر ہم سمجھدار ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز میں دماغ لڑاتے ہیں دنیاوی چیز میں، جب دین کی آتی ہے تو دماغ کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. ایک جملے سے اہمیت سمجھی جا سکتی ہے پڑوسی کی، صرف ایک جملے سے. کیا؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو دیکھتا تھا کہ میری ماں جناب فاطمہ ہر روز یا ہر جمعرات جو بھی تھا دعا کرتی تھی، ہر پڑوسی کا نام بنام لے کے نام بنام دعا کرتی تھی. ایک دن میں نے کہا مادر گرامی آپ پڑوسیوں کے لیے خوب دعائیں کرتی ہیں، گھر والوں کے لیے نہیں. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ایک جملے سے پڑوسی کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے. الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. پہلے پڑوسی، الجار پہلے پڑوسی ثم الدار، اس کے بعد گھر والے. یعنی گھر والوں سے بھی بڑھ کے ہیں. یعنی سمجھنے کے لیے کافی ہے. شہزادی صدیقہ ہیں، آپ کہہ رہی ہیں الجار ثم الدار، میرے بیٹے پہلے پڑوسی. اور ایک جملہ اور بتا دوں، آگے آئے گی. حالانکہ یہ مولا کائنات نقل فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم پڑوسیوں کے بارے میں بتانے لگے. ٹھیک ہے، جبرائیل آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں بتانے لگے. بتاتے بتاتے اتنی زیادہ بتاتے گئے کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہیں پڑوسیوں کو ہمارا وارث تو نہیں بنا دیں گے کہیں. یعنی اتنے حقوق بیان کر دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس وارث بنانا اور باقی ہے، بس کہ اگر میں مرا تو میری اولاد کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی ملے گا میرا حصہ. بس اتنا باقی تھا، ورنہ ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارا وہ میراث میں شامل بھی بنائیں گے. یعنی کہ اتنے فضائل ہیں پڑوسی کے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو رسول نے مدینے میں آ کر سب سے اہم کاموں میں سے ایک اہم کام کیا کیا؟ مہاجرین انصار کے درمیان بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے، رائج کرنے کے لیے، رواج دینے کے لیے آپس میں بھائی چارگی کا صیغہ اخوت جاری فرمایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہ لوگ، آپ تو عرب کے بارے میں سنا ہی ہوگا، ایسے بدو گوار تھے کہ ایک ایک نالی، ایک ایک اونٹ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر 40 سال تک جنگیں چھڑ جاتی تھیں. کتنی؟ 40 سال. مار دیا، اسے موقع ملا اس نے مار دیا. خون ریزی رہتی تھی. اوس و خزرج، ایک قبیلے کا نام تھا اوس، ایک قبیلے کا نام خزرج. پرانے زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، لیکن جب رسول نے آ کے صیغہ اخوت جاری کیا وہ تمام دشمنیاں ختم ہو گئیں. اب آپس میں اوس و خزرج والے جو کبھی ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، آج دونوں مل کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اسلام کا اہم ترین پیغامات میں سے ہے کہ اخوت اور بھائی چارگی. اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں، سب انسان، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ، کسی بھی رنگ کا انسان، کسی بھی نسل کا، کسی بھی زبان کا انسان ہو، کسی پر کسی کو برتری حاصل نہیں. کوئی. ٹھیک ہے. اور دولت یا غربت، برتری اور فضیلت کا معیار، اگر برتری اور فضیلت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر برتری اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ جی. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اچھا، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے برتر صاحب احترام وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ متقی ہو.
سب سے زیادہ متقی. تو اس کا مطلب نہ مال سے انسان بڑا بنتا ہے, نہ اولاد زیادہ ہونے سے بڑا بنتا ہے, نہ مال, نہ دولت, نہ عہدہ, کسی بھی چیز سے ان سے انسان بڑا نہیں بنتا. سب تو پھر بڑا کس سے بنے گا اللہ کے نزدیک؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. متقی یعنی پرہیزگار. تقوی کے ساتھ, تقوی والا. اب یہ بتائیے, تو پھر آپ سوال یہ اٹھ سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں اور کسی کے بھی ذہن میں کہ پھر اگر برتری اور برتری کا معیار کہ صرف تقوی ہے, تقوی کے علاوہ کسی اور چیز سے برتری حاصل نہیں ہے, تو پھر یہ جو الگ الگ رنگ کے لوگ پیدا کیے, الگ الگ زبانوں میں, الگ الگ نسل, الگ الگ خاندانوں میں جو پیدا کیے لوگ, تو یہ کیوں کیا, ایسا کیوں پیدا کیا خدا نے؟ یہ جواب اسی آیت میں ہے. یہ آخری جملہ میں نے پڑھا, پوری آیت پڑھوں تو ایسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم, بے شک ہم نے آپ کو خلق کیا ہے, من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے, یعنی جناب آدم و حوا سے, ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے ہم نے تمہیں. لیکن وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تم آپ سب کو قبیلہ قبیلہ, گروہ گروہ میں آپ کو قرار دیا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر سارے لوگ ایک سی شکل کے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ذرا چائنا کسی کو پہچان نہ پاتا. چائنا اور اس میں جا کے دیکھنا کوریا میں, حالانکہ وہ سب الگ الگ شکلیں کو ہیں لیکن ہمیں ایک سے ہی لگتے ہیں. ہمیں اگر سب ایک سے ہو جاتے تو کیا ہوتا آپ بتاؤ؟ پتہ لگا چوری کر کے فلاں لڑکی بھاگی تھی, کنیز فاطمہ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, کیونکہ ٹھیک ہے یہ ہوتا. یا اور رنگ و نسلی زبانیں صرف اس لیے تاکہ صرف پہچان کے لیے ہیں. یہ کبھی آپ سوچو کہ برتری کا معیار ہے کہ اگر عربی زبان ہے تو انگلش, لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے, انگلش کوئی برتری کا معیار کچھ نہ تو صحیح, کوئی تو حد ہوتی. انگلش کوئی برتری کا معیار ہے؟ صرف ایک لینگویج ہے, صرف ایک لینگویج. برتری کا معیار کیسے بن گئی؟ یہ ہم لوگوں کی کیا کہتے ہیں اسے, ناچیز, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, جو ہم اپنے آپ کو کمی سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہر ایک سے کمی سمجھنے لگتے ہیں. نہیں, ناچیزی کا احساس ہے, یہ ناچیزی کا احساس ہے. آپ اپنی زبان کو اتنا محنت کریے, اتنے کام کریے اپنی زبان میں کہ انٹرنیشنل زبان بن جائے, پھر دنیا یہ چاہے کہ اس زبان کو سیکھا جائے. اور اس ٹائم ایران کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ایران نے پوری دنیا نے پابندی لگائی, اس کے بعد کتنی ترقی کرتے کرتے دیکھیے. بعض ٹائم کچھ سختیاں ہوتی ہیں لیکن اس سے انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. دنیا اس ٹائم ڈرتی ہے, اگر ہم یوں کریں گے تو امریکہ پابندی لگا دے گا. یہ ڈر ہی تو ہے, لگا دے گا تو کیا, لوگوں سے بزنس نہیں ہوگا نا, باہر سے چیزیں نہیں لا پائیں گے ہم, تو خود بنائیں گے نہیں بنائیں گے تو ترقی کس سے ہوگی؟ ایران پہ پابندی لگی, جہاز بھی خود بنا رہا ہے, سوئی سے لے کے شپ سے لے کے دنیا کی ہر چیز بنا رہا ہے, وہ ہر چیز بنا رہا ہے. تو بتاؤ اس کو علماء کیا کہتے ہیں؟ ایران کو امریکہ نقصان پہنچانے کے بجائے نہ چاہتے ہوئے فائدہ پہنچا بیٹھا. آج دنیا میں اگر چائنا کا فلاں, امریکہ کا فلاں کا مال پہنچ رہا ہے تو ایران کا بھی پہنچ رہا ہے, بلکہ ایران کا زیادہ سے زیادہ. ایران جس کو پوری دنیا نے پابندی لگا دی ہو, وہ ٹاپ 10 ملکوں میں آتا ہو, 200 کچھ ملکوں میں سے ٹاپ 10 میں آتا ہو, تو کیا کیا اس نے؟ دنیا کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جو نہ بنانی سیکھ لی ہو انہوں نے. کیوں؟ کہتے ہیں نا مجبوری میں انسان سب کرتا ہے, مجبوری میں انسان سب کچھ کرنے لگتا ہے. لیکن اگر جیسے سعودی کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے سعودی کے ساتھ کیا کیا؟ اگر ابھی امریکہ ہٹ جائے سعودی سے اور ان کی مدد کرنا چھوڑ دے تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بچہ, وہ صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اتنا محتاج بنا دیا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں بس ان کو جو چیز چاہیے انہیں ٹائم پہ حاضر کر دی, انہیں لڑکیاں چاہیے انہیں لو, کھانا چاہیے انہیں لو, ٹائم پہ بہترین کھانے پہنچا دی, بڑے بڑے اونٹ بکرے لڑکیاں ایک سے پہنچا دیتے ہیں دنیا بھر سے سپلائی کر کے, انہیں یہی چاہیے. بس اتنے محتاج ہو گئے وہ سوئی بھی نہیں بنا سکتے, دنیا سے لیتے ہیں وہ, اور وہ لوٹتا ہے امریکہ انہیں. سعودی کا تیل ہے, سعودی سے امریکہ لوٹ رہا ہے. کیسے؟ وہ کیونکہ کچا تیل ہوتا ہے, تیل کو سے بنانا پڑتا ہے مشینری کے ذریعے سے, ان سے یہ بھی نہیں آتا, امریکہ کر کے دیتا, انہیں سے لوٹتا ہے. آئے دن پتہ ہے کیا کہتا ہے
جب بھی کوئی پیسہ لوٹنا ہوتا ہے وہ بھائی مجھے اتنے ارب ڈالر چاہیے، سیدھا کہتا ہے وہ، آپ پڑھ کے دیکھیں، نیوز دیکھا کریں، سیدھا کہتا ہے مجھے اپنی فوجیوں کے لیے اتنا ارب ڈالر چاہیے دو، ورنہ میں ہٹا لوں گا۔ اور یاد رکھنا جس دن میں نے امریکہ اپنی فوج ہٹا لی اس دن یہ سب کا سب تم فارسی بولتے ہوئے نظر آؤ گے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کوئی سمجھا؟ نہیں سمجھا کوئی؟ یعنی انہیں یہ ڈرا رکھا ہے کہ اگر میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں ورنہ میں ہٹ گیا تو ایران تم پہ قبضہ کر لے گا۔ اچھا جی، کیونکہ اگر میں نے فوج ہٹا لی تو سب کے سب فارسی بولتے ہوئے نظر آؤ گے۔ جی مجھے اتنا پیسہ چاہیے، وہ بیچارے اللہ میاں کی گائے دینا پڑتا انہیں، کیونکہ ان سے خود سے کچھ آتا نہیں، نہ ہتھیار بنا سکتے نہ کچھ بنا سکتے، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، وہ انہیں تو بس لڑکیوں میں ڈال دیا، گندگی میں ڈال دیا کھانے۔ اب دیکھیے وہ دنیا والے، مجھے ان سے زیادہ تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو سعودی کے خلاف کبھی لفظ نہیں سن سکتے نہ بول سکتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ معصوم اللہ کی طرف سے معین ہے۔ وہی عرب، وہی سعودی جہاں پر ہمارے آخری رسول مسلمان جس کی وجہ سے ہیں، جو اسلام لائے، ان کی بیٹی کی قبر تو بے سایہ ہے، لیکن وہاں پہ کسینو کھولے گئے۔ وہاں کسینو کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانا کھانا جوا، لڑکی لڑکیاں سب، لڑکے لڑکیاں سب ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اب جوا ہوتا ہے کسینو میں، جوا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ جس کو پر سخت گناہ سختی سے منع کیا گیا وہ کام جوئے کو سب سے زیادہ منع کیا گیا ہے، اور شراب خوری کو اور زنا وہی ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا کھولا گیا؟ بار کھولے گئے، بار جانتے ہیں؟ یقین نہ ہے تو گوگل کر لینا، یوٹیوب پہ ڈال لینا، کسینو ان سعودی، سب آ جائے گا، بار ان سعودی، ابھی 1-2 سال کے اندر کھولے گئے ہیں۔ اسرائیل جس کے بارے میں کوئی ہم نہیں کہہ رہے، ایران نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں، کیا کہا قرآن نے کہ یہ یہودی تم پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کی اتباع نہ کر لو، یعنی یہ تمہیں نہیں قبول کریں گے بلکہ یہ تمہیں ان کی اتباع کریں گے، یہی چاہتے ہیں۔ اور وہاں پر اتنی سختی سے خدا نے کہا کہ لائیں گے ہی نہیں ایمان۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کا پریزیڈنٹ سعودی میں آتا ہے، اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ پابندی کس پہ لگی؟ وہی لوگ جو آج تک سعودی کے خلاف بولنا تو دور کی بات، سن نہیں سکتے تھے، آج سب سے پہلے کام کیا انہی پہ پابندی لگائی، جماعت پہ پابندی۔ جماعت جو ادھر ادھر گھومتے ہیں وہ لوگ، تبلیغی جماعت سعودی میں بین ہو گئی، اگر آپ کو پتا ہو تو پڑھ لیجئے نیوز، ابھی پچھلے کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے، جماعت کو بین کر دیا وہاں، اور اب بھی لوگ اسے مسلمان حقیقی خلیفہ مانتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ تو یہ بھائی یہ رنگ و نسل، یہ صرف یہ مت سمجھنا ہے برتری کا، ہم نے اپنے آپ کو کم سمجھ لیا، نہیں، برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ یہ اسلام ہے کہ مزدوری کرنے والا انسان بھی نماز جماعت کی پہلی صف میں کروڑ پتی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ جی، اور اس کروڑ پتی کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر اس نے جگہ پہلے بیٹھا ہے کہ اسے ہٹا کے وہاں بیٹھ لے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جی، یہ اسلام کا ہے، یہ اسلام نے بھائی چارہ، یہاں پر صرف کروڑ پتی ہے، بے تقویٰ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک غریب ہے جس کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں لیکن وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اسلام میں سب سے برتر ہے، وہ اسلام میں برتر ہے۔ یہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل، یہ میں نے توضیح دی، باقی اور پڑھیں گے۔ یہ اسلامی بھائی چارگی کے بارے میں درس ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔